ایک واقعہ لکھا ہوا پڑا کہ ایک خوبصورت عورت رات کو راستہ بھول گئی اور وہ مسجد میں پہنچ گئی۔ تو مسجد میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان لالٹین کی روشنی میں قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ وہ عورت اس نوجوان کو کہنے لگی کہ خدا کے واسطے مجھے مسجد میں رات گزارنے دے، اگر میں باہر چلی گئی تو مجھے وحشی درندے یا میں کسی کے ہاتھ لگ جاؤں گی اور وہ مجھ سے بدفعلی کرے گا۔ تو منت سماجت کے بعد وہ نوجوان مان گیا رات کے لیے۔ تو وہ مسجد میں ٹھہری اور وہ نوجوان اس طرح لالٹین کی آگ کے اوپر اپنی انگلی کو کرتا ہے، پھر نیچے ہٹا دیتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر نیچے ہٹا دیتا ہے۔ وہ عورت ساری رات اس عمل کو دیکھتی رہی اور پھر جب صبح ہوئی تو اس نوجوان نے اس عورت کو کہا کہ جلدی سے مسجد سے نکل جاؤ۔ تو وہ عورت پوچھنے لگی کہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ساری رات آپ عمل کرتے رہے ہیں، اپنی انگلی کو لالٹین کی آگ کے اوپر کرتے، پھر ہٹا لیتے، پھر کرتے، پھر ہٹا لیتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرے دل میں خیال آتا کہ خوبصورت عورت ہے اور مجھے روکنے والا بھی کوئی نہیں، اکیلی ہے، میں اس سے زنا کر لوں، لیکن جب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے اور میں اپنی انگلی کو آگ کے اوپر کرتا ہوں تو میرا نفس کہتا ہے کہ اے بندے خدا، یہ آگ دنیا کی آگ ہے، اسے آج یہ تیری انگلی کو جلا رہی ہے، اگر تو اس عورت سے زنا کرے گا تو جہنم کی آگ اس سے کئی گنا زیادہ ہے اور اس سے کئی گنا سخت ہے، پھر اس وقت تیرا کیا بنے گا؟ جب بھی میرے دل میں زنا کا خیال آتا تو اس وقت میں اپنی انگلی کو اس طرح کرتا اور میں اپنے رب سے ڈر جاتا اور اس جہنم کی آگ سے ڈر جاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ جب اس عورت نے سنا تو وہ دوڑ گئی، اور میں قربان جاؤں اس نوجوان پر، اس کی سوچ پر کہ اس نے کس طرح اپنے دل کو اور اپنے نفس کو کس طرح اس شخص نے کنٹرول کیا۔ تو دوستان محترم، زنا یہ ہے کہ ایک اجنبی عورت، ایک اجنبی مرد آپس میں جنسی ملاپ کریں، اور قرآن کریم برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ زنا ایک برا عمل ہے۔ زانی عورت اور زانی مرد جس زمین پر زنا کرتے ہیں وہ زمین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ یا رب العالمین مجھے حکم دے دے، میں پھٹ جاؤں اور میں ان بدبختوں کو اپنے اندر میں اس طرح پیس دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ گناہ لوگوں کے مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں، ان میں ایک زنا ہے کہ آنکھوں کا دیکھنا یہ بھی زنا ہے، بری چیز کو کانوں کا سننا، بری باتوں کا یہ بھی زنا ہے، زبان کا بری باتوں کا کرنا یہ بھی گناہ ہے، ہاتھوں کا بری چیزوں کو پکڑنا یہ بھی گناہ ہے، اور پاؤں کا برے رستے پر چل کے جانا یہ بھی زنا ہے۔ اور اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ سارے گناہ ہے۔ اگر غیر مرد غیر عورت کی باتوں کو کان لگا کر سنتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہے، اس کے کان زنا کر رہے ہیں۔ اگر غیر مرد اور غیر عورت زبان سے باتیں کر رہے ہیں، گندی باتیں کر رہے ہیں تو یہ بھی زنا ہے۔ اور ایک غیر مرد ایک غیر عورت کی طرف چل کے جا رہا ہے اور یہ پاؤں کا زنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بچو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ایک عورت آئی، آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے اور اس کی وجہ سے میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ تو اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ پہلے بچے کو جنم دے کے پھر آنا۔ تو راوی لکھتا ہے کہ وہ عورت بچے کو جنم دیا، پھر آئی، پھر میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جاؤ پہلے 2.5 سال یا 2 سال اس بچے کو دودھ پلاؤ۔
پھر اس عورت نے 2 سال بچے کو دودھ پلایا اور پھر آئی، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے، یعنی پتھر مار مار کے اسے مار دیا جائے۔ جب صحابہ اکرام نے اسے پتھر مار مار کے مار دیا تو صحابہ اکرام ایک دوسرے میں یہ کہنے لگے کہ یہ عورت کتنی بدبخت ہے کہ اس نے زنا کیا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنی زبانوں کو بند کر لو، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس عورت نے توبہ کی ہے، سچی توبہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ تو دوستو، زنا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا اور فرمایا کہ جو شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے اسے رجم کر دیا جائے۔ اگر غیر شادی شدہ مرد، غیر شادی شدہ عورت زنا کرے تو اسے 100 کوڑے لگائے جان۔ اور قرآن کریم برہان رشید فرما رہا ہے کہ اے مرد، اگر ایک عورت سے تیرا گزارا نہیں، 2 کر لا، 3 کر لا، 4 کر لا، لیکن زنا کے قریب نہ جانا، برائی نہ کرنا، زنا نہ کرنا، یہ بہت برا عمل ہے، یہ عمل تجھے جہنم تک لے کے جا سکتا ہے۔ تو دوستان محترم، آج کی نوجوان نسل جو ہے ہمارے کالج یونیورسٹیوں میں یہ بہت عام ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اسلامی ملک میں اس کے اڈے بنے ہوئے ہیں اور نوجوان جاتے ہیں اور وہاں سے یہ برائی پیسوں سے خرید کر لاتے ہیں۔ اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جس جگہ پر زنا ہوتا ہے وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کل گواہی دے گی۔ اگر صبح میں گناہ ہو رہا ہے تو صبح کا وقت اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ جو چیزیں قریب ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کل گواہی دیں گی کہ یا رب العالمین، ان لوگوں نے میرے سامنے زنا کیا۔ تو دوستان محترم، اس برائی سے بچو، آپ بھی بچو، اپنے بچوں کو بھی اس سے بچاؤ، کیونکہ یہ بہت بڑا فعل ہے، بد فعلی ہے، بہت برا عمل ہے۔